لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى في مقام آخر: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بندہ بنایا، ہمیں اور آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، ہمیں اور آپ کو ایسا بلند درجہ، بلند مقام اور بلند منزلت عطا فرمایا کہ اس منزلت اور مقام کو کوئی امت نہ پہنچ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ بڑے انبیاء کرام نے اس امت میں شمولیت کی دعا کی، اللہ نے قبول نہیں فرمایا، لیکن ایک اولو العزم پیغمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت میں شامل فرمایا ہے. دیکھیے، آج ہماری گفتگو کا محور، مرکز ایسا موضوع ہے جس موضوع کی اہم شدید ترین ضرورت ہے. ایسا موضوع ہے کہ آج کے مسلمانوں کو بیدار ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ ایسا موضوع ہے کہ آپ کو اپنی قیمت، اپنی عظمت نہیں معلوم، اور اسی بنا پر آج روز بروز ہم تنزلی کے شکار ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس نبی کا سب سے بڑا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی امت کا، ان کی امت کا سب سے بڑا مقام ہے تمام امتوں کے درمیان. اور اسی موضوع کو میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس امت کی عظمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. دیکھیے، دو مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، اور اس امت کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہم سب کو یہ عظمت ملی ہے. کیوں؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اسی لیے جب ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان سے سچی محبت کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمام امتوں کے درمیان ہمارا اور آپ کا مقام ہوگا. اللہ نے فرمایا: کنتم خیر امہ، تم لوگ بہترین امت ہو، بلکہ سب سے بہتر امت ہے. کس بنا پر؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہو، تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو. صرف اپنا فائدہ مت دیکھنا، بلکہ بھائیوں کا، دیگر لوگوں کا فائدہ دیکھنا. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھے باتوں کا، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر صحیح ایمان بھی رکھتے ہو. دوسری آیت: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تم کو وسط امت بنایا ہے. وسط ایک تو افضل کے معنی میں ہے، اور دوسرے افراط اور تفریط کے درمیان والی امت ہے. بات انشاءاللہ ابھی آئے گی آپ کے سامنے. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگ تمام امتوں پر گواہ ہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں پر گواہ ہوں گے. اگر آپ قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سے زیادہ فضیلتیں اس امت کی سنائی ہیں. 50 سے زیادہ. اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. میں آپ کو 50 سناتا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کس تنزلی کے شکار ہیں. روزانہ آپ برائیوں، بدکاریوں، فحاشیوں، بدعمالیوں کی کھائیوں میں کیوں گر رہے ہیں؟ آپ کا لیبل تو بہت بلند اللہ نے بنایا ہے، اتنا بلند بنایا ہے کہ جب سے آپ نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے عزتوں سے نوازا. کیا آپ کو قرآن کریم کی وہ آیت نہیں یاد ہے؟ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے آپ کی جانب کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں آپ کا ذکر ہے، اس میں آپ کی افضلیت ہے، آپ کا شرف موجود ہے. افلا تعقلون، تم لوگ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ مستدرک حاکم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں، ہر آدمی ذرا غور کیجئے گا. ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے بارڈر پر تشریف لے جا رہے تھے. ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب بارڈر کے قریب پہنچے، اللہ اکبر، تو امیر المؤمنین عمر فاروق نے اپنا جوتا اتار لیا اور اتارنے کے بعد موڑے پر رکھ دیا. ابو عبیدہ نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا بات ہے؟ یہ تو امیر المؤمنین کے شائع نشان نہیں ہے. ابھی جو آپ نے کام کیا ہے وہ تو ایک عام آدمی کرتا ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ اگر تیرے سوا کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیتا. کیا دیتا؟ سزا دیتا. کیا تم وہ وقت بھول گئے؟ انا کنا اذل قوم، ہم سب کے سب ذلیل و خوار تھے. ایسے لوگ تھے جو مردار کھایا کرتے تھے، سرے بازار برائیاں کیا کرتے تھے، فحاشی کیا کرتے تھے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے ذریعے. کس کے ذریعے عزت دی ہے؟ اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. اور عمر فاروق کا وہ جملہ ذرا آپ یاد کر لیجیے جو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے. اللہ اکبر. کہا جو بھی اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا، اذلہ اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دے گا. غور کیا آپ نے؟ آپ کا مقام کس بنا پر ہے؟ اور ذلت و خواری پوری دنیا میں جو چھا رہی ہے مسلمانوں کے اوپر، مارا اور کاٹا جا رہا ہے، گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام کو چھوڑنا. اگر آپ مضبوطی سے تھام لیں اسلام کو تو انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ عزت آپ لوگوں تک واپس کر دے گا. تو آئیے مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذرا سا پیش کر دوں کہ اس امت کی عظمت کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اس میں صرف ایک میں نے فضیلت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ سب سے بہترین امت ہے. اسی لیے پیارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب کے سب بہترین امت. دوسری فضیلت، سب سے پہلے جنت میں جو امت داخل ہوگی وہ کون ہے؟ یہی امت ہے جس میں ہم اور آپ شمار کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول من يدخل الجنہ، سب سے پہلے ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے. مسلم کی حدیث. اور جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہماری اور آپ کی ہوگی، اس امت کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ ہماری اور آپ کی ہوگی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس بات سے خوش ہو کہ آدھے جنتی تم لوگ ہوگے؟ آدھے جنتی تم لوگ ہوگے؟ صحابہ نے کہا بالکل ہم لوگوں کو پسند ہے. کہا اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ آدھے جنتی ہم لوگ ہوں گے. آدھے جنتی اللہ رب العالمین نے اس امید سے زیادہ عطا کر دیا. اس امید سے آپ نے فرمایا آدھے جنتی. لیکن ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں جانے والوں کی ٹوٹل کل 120 صفیں ہوں گی. کتنی صفیں؟ یاد رکھیے گا 120 صفیں ہوں گی. 80 صفیں اس امت کی ہوگی. 80 صفیں. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. بتائیے اس کا مطلب کتنا نکلا؟ پرسنٹیج کتنا ہو گیا؟ 2/3 ہم لوگ ہو گئے. 2/3. اللہ اکبر. بتائیے
غور کیجیے ذرا سا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امت کو کیا دینا چاہتا ہے، لیکن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے کیا کر رہے ہیں، بات ابھی آ جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے تیسری فضیلت اس امت کی یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے نبی کو شفاعت عظمیٰ سے نوازا ہے، مقام محمود سے نوازا ہے۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، جہاں پر جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وہ عرش کے نیچے مقام ہے، جائیں گے اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کیسا وقت ہوگا، لوگ پریشان ہیں، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، اللہ اکبر۔ تفصیل آپ کو معلوم ہے، سارے انبیاء کا چکر لگاتے ہوئے لوگ اخیر میں کہاں پہنچیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ فرمائیں گے انا لہا، تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ میں اس کے لیے ہوں، تم لوگ دیگر انبیاء کے پاس کیوں چلے گئے؟ اس کے بعد جب سجدہ ریز ہوں گے، کتنا طویل سجدہ ہوگا۔ پیارے نبی خود فرماتے ہیں اللہ رب العالمین تعریف کے وہ کلمات سکھائے گا جو اس سے پہلے نہیں سکھایا ہوگا۔ اس کے بعد جب طویل سجدہ ہوگا تو حکم ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور یہ بڑی طویل حدیث ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اتنا بتاؤں گا کہ شفاعت عظمیٰ آپ فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سب سے پہلے یہ امت فائدہ حاصل کرے گی، پھر اس کے بعد ہمارے واسطے سے دیگر انبیاء کی امت بھی فائدہ اٹھائے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اگر آپ ان کے پیچھے چل دیں تو آپ کا بھی مقام اسی حساب سے ہوگا۔ یہ کون سی فضیلت ہوئی؟ تیسری فضیلت ہوئی۔ چوتھی فضیلت لے لیجئے، سب سے پہلے پل صراط پر ہم اور آپ گزریں گے انشاءاللہ۔ آئے ہیں سب سے اخیر میں، لیکن کراس کون کریں گے سب سے پہلے؟ ہم اور آپ انشاءاللہ اس امت کے لوگ کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اوپر پل صراط کو قائم کیا جائے گا، اور آپ فرماتے ہیں میں اور میری امت سب سے پہلے کراس کر جائیں گے۔ اور سب سے پہلے کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک نقطہ آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں پل صراط کے تعلق سے، کہ جو آدمی دنیا میں نیک عمل میں جس قدر سبقت کرنے والا ہوگا، وہاں پر کراس بھی اسی حساب سے کرے گا۔ اگر آپ تکاسلی برتتے ہیں، تصاوری برتتے ہیں نیک اعمال میں، تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے وہاں پر کراس بھی اسی حساب سے کریں گے۔ سستی برتیں گے تو ممکن ہے کٹ کر کے نیچے بھی چلے جائیں، کٹ کر کے نیچے بھی چلے جائیں۔ اسی لیے یہاں پر اپنی تیزی دکھائیے نیک اعمال میں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر اسی حساب سے آپ کو کراس کرا دے۔ بتائیے نا، بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کے برابر کراس کر جائیں گے، سبحان اللہ، ان کو احساس بھی نہ ہوگا کہ ہم گزر گئے۔ یہ کس بنا پر؟ ایمان و عمل کی بلندی کے حساب سے۔ چلیے لمبی حدیثیں ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے، اس امت کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ لوگ پریشان ہوں گے، لیکن اس امت کے افراد کو سب سے پہلے بلایا جائے گا اور سب سے پہلے حساب لیا جائے گا۔ کہا جائے گا این الامت الامیہ، امی امت کہاں ہے؟ بے علم امت کہاں ہے؟ اور اس کے بعد سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اس امت کے 70,000 افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے باب ایمن سے جنت میں داخل کرے گا۔ اس امت کے بولیے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ مسند امام احمد کی ایک اور روایت میں ہے، ہر 1000 میں 70,000 ہوں گے، ہر 1000 میں، ذرا جوڑ کے لائیے گا آئندہ ہفتے کتنے لوگ ہوتے ہیں، بات سمجھ آ رہی نا؟ 70,000، ہر 1000 میں 70,000۔ ذرا غور کیجئے یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی 3 سے 4 صفتیں بیان فرمائی۔ کتنی صفتیں؟ 3 سے 4 صفتیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوں گے، اللہ اکبر، جیسے دنیا میں نوبل پرائز ملتا ہے نا، اسی حساب سے ایسے خوش نصیبوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد آؤ اور جاؤ، آؤ جاؤ، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ کیسے خوش نصیب ہوں گے؟ وہ ان کی صفتوں کو ذرا مد نظر رکھیے گا۔ پہلی صفت ہے ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک کرنے کے لیے، دم کرنے کے لیے کسی کو طلب نہیں کرتے ہیں، کسی کو طلب نہیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر،
یہاں پر تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو خود سے دم کر لیجئے، سب سے اچھا ہے. اگر تکلیف ہو کوئی دوسرا آدمی آ کر خود سے دم کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور تیسری شکل کیا ہے، اگر آپ کو تکلیف ہے آپ نے کہا بھیا مولانا صاحب ذرا آ کے دم کر دیجئے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. لیکن اس خوش نصیب والے زمرے سے آپ باہر ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کسی سے سوال کر دیا، کسی سے سوال کر دیا، اور اللہ رب العالمین کو یہ سوال اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا. اس بنا پر ایسے زمرے سے یہ لوگ باہر ہو جائیں گے. پہلی صفت ہو گئی. دوسری صفت وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدفعلی نہیں لیتے. بدفعلی نہیں لیتے. بدفعلی معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ بار بار آپ شیخ سے سنتے بھی ہوں گے، بعض مہینے بعض ایام سے لوگ بدفعلی لیتے ہیں. کبھی ممکن ہے مثال کے طور پر ہم راستے سے جا رہے تھے اور کوا گزر گیا مثال کے طور پر، یا الو گزر گیا، تو ہم کھڑے ہو کر سوچنے لگ جاتے ہیں اب آگے بڑھیں کہ نہ بڑھیں. صبح میں ادھار کوئی کسٹمر لینے آ گیا، کہتے ہیں یار صبح صبح کیا تم ادھار لینے چلے جا. اور اگر اس دن تقدیر کے بنا پر بکری کم ہوئی، خرید و فروخت کا سلسلہ کم ہوا، تو پھر یہ عقیدہ جم جاتا ہے کہ دیکھا نا ادھار دیا تھا نا، اس بنا پر آج ایسا حال ہوا ہے. یہی بدفعلی ہے. اور بھی مثالیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. کتنی باتیں ہو گئی دیکھیے، آپ لوگوں کو گنتی بھی نہیں معلوم. دو ہے نا، ایک تو بدفعلی نہیں لیتے اور ایک دم کرنے کے لیے کسی کو طلب نہیں کرتے. اور تیسری چیز کیا ہے، وَلَا يَبْتَعُونَ، یہ لوگ داغ کر کے علاج نہیں کرتے. داغ کر کے علاج، آج بھی عرب والوں کے یہاں یہ سلسلہ رائج ہے کہ بہت سی بیماریوں میں آگ پر لگاتے ہیں لوہا وغیرہ اور اس کے بعد داغتے ہیں. یہ سلسلہ رائج ہے. تو آپ اگر اس طرح سے نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس خوش نصیب زمرے میں شامل ہوں گے. اور سب کا خلاصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو رب پر کامل بھروسہ کرنے والے ہیں. غور کیا آپ نے؟ آئیے چھٹی فضیلت یہ ہے اس امت کی کہ اللہ نے جو دین، جو مذہب اس کو عطا کیا ہے، ہر ناحیے سے مکمل ہے. ایسا حسن کا پیکر ہے، اللہ اکبر. جس برانچ میں چلے جائیے مکمل رہنمائی آپ کو ملے. برخلاف دیگر مذاہب کے، یہودیت کو دیکھ لیجئے، کرسچینٹی کو دیکھ لیجئے، ہندوازم کو دیکھ لیجئے، بہت سی ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں جو الحمدللہ ہمارے اس مذہب میں نہیں ہیں، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے. ساتویں چیز یہ ہے، ساتویں فضیلت، کہ یہ امت وسط امت ہے. کس بنا پر وسط امت ہے؟ کہ یہودیوں نے آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا. بار بار آپ قرآن میں پڑھتے ہوں گے ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. تو دین کو انہوں نے دنیا کے عوض بیچ ڈالا. اور نصارہ کا حال کیا تھا؟ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت بالکل کنارے جا کر کے جنگل میں کسی کنارے بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا نہیں، نہ ہم ادھر جائیں گے نہ ہم ادھر جائیں گے. صراط الذین انعمت علیہم، ہمارا ٹریک تو وہ ہوگا جو انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور نیکوکاروں کا ہے. ان کا ٹریک کیا ہے؟ علم حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. اور دو مخالف ٹریکوں کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بیان فرمایا، غیر المغضوب علیہم. اس ٹریک پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. یہودیوں کا ٹریک ہے جنہوں نے علم حاصل کیا، عمل نہیں کیا. نصارہ کے ٹریک پر بھی نہ چلا تو ضالین ہیں. ان کا ٹریک کیا تھا؟ علم نہیں تھا، عمل کیا. ہمارا ٹریک درمیانی ٹریک ہے. اور اسی لیے آپ یاد رکھیے یہ وسط امت ہے. ہر معاملے میں عقیدے کا کوئی بھی باب ہو، عبادت کا کوئی بھی باب ہو، ہم درمیانے راستے پر چل رہے ہیں، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں کیسے ہم درمیانی راستے پر چل رہے ہیں. آئیے آٹھویں بات، یہ امت مرحوم امت ہے. اللہ نے خاص فضل و کرم اور رحم فرمایا ہوا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امتی هذه امت مرحومہ، میری یہ امت مرحوم امت ہے. اور ایک روایت میں ہے ان کا عذاب دنیا میں کیا ہے؟ زلزلے ہیں اور فتنے ہیں، قتل و غارت گری ہے. اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے تاکہ آخرت کے عذاب کو اس سے ہٹا دے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو آدمی دنیا میں تکلیفوں سے جتنا دو چار ہوگا، گویا کہ اس کے گناہوں کی صفائی یہیں پر ہو رہی ہے، صفائی یہیں پر ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے یاد رکھ لیجئے نبی فضیلت اس امت کی کیا ہے کہ یہ امت ساری کی ساری ضلالت پر، گمراہی پر متفق نہیں ہوگی.
گمراہی پر متفق نہیں ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے بھیک مانگی ہے، سوال کیا ہے کہ میری امت گمراہی پر متفق نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا میری قبول فرمائی۔ یہ روایت مسند امام احمد کے اندر۔ 10ویں فضیلت، یہ امت کبھی بھی مجموعی طور پر قحط سالی میں اور غرق کے فتنے میں، غرق کے آفت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہلاک نہیں فرمائے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیا۔ کتنے سوالات کیے؟ 3 سوالات کیے۔ اللہ نے 2 کو قبول فرمایا، 1 کو قبول نہ فرمایا۔ میں نے مانگا کہ میری امت قحط سالی سے ختم نہ ہو، ساری کی ساری امت قحط سالی سے 2-4 نہ ہو، تو اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی۔ پھر میں نے سوال کیا میری امت غرق نہ ہو مکمل طور پر جس طرح دیگر امتیں غرق ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ دعا قبول فرمائی۔ لیکن تیسرا سوال جب میں نے کیا کہ ان کے آپس میں اتحاد و اتفاق ہو جائے، محبت سے رہیں، اس میں حکمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اس بنا پر آپ جو دیکھ رہے ہیں اختلافات کی تومار ہے آج ہمارے اندر، اسی بنا پر ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر قبول ہو جاتی ہم سب کے سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ کو فرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرقہ بازی کیجئے، نہیں، ہمیں اور آپ کو اتحاد و اتفاق کی چادر پکڑنی چاہیے تاکہ انشاءاللہ اتحاد ہو کر ہم دیگر قوموں پر مضبوط رہیں اور اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال ہو۔ یہ 10ویں فضیلت ہو گئی۔ اور 11ویں فضیلت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس امت کا جو شروع کا ابتدائی جو دور گزرا ہے، 3 دور، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ السابقون السابقون ہیں، اولئک المقربون، نیک عمل میں سبقت کرنے والے تھے۔ اگر ان سبوں نے کسی نیکی میں سبقت نہیں کیا، اسلام میں اس کو ہم نیکی نہیں کہتے، اسلام میں اس کو ہم نیکی نہیں کہتے۔ اب مثال کے طور پر یہاں پہ ایک مثال دے دوں آپ کو، ہم یہاں سے مکہ معظمہ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک سفر میں 3-3 4-4 5-5 6-6 دادا کی طرف سے نانا کی طرف سے بار بار فون کر رہے ہیں، یہ عمرہ ختم ہو گیا، دوسرے لوگوں کا نام لاؤ، تیسروں کا، بار بار عمرہ کرتے رہتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی عمرہ کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس سفر میں ایک سفر میں 4-4 5-5 6-6 عمرے کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیے ہیں؟ کیا آپ کے کسی صحابی سے ثابت ہے؟ ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، جابر سے، عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عمر سے، کسی سے بھی ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے۔ جب انہوں نے باؤنڈری لائن کھینچ دی تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ہم ان کی راہ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس سے واضح ہوتا ہے آپ ایک کیجئے، اس کے بعد کثرت سے طواف کیجئے۔ اسی لیے میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا، باوجود کہ وقت ہے، حالات ہیں، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، تو ہمارے کرنے میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس کو ذرا مائنڈ میک اپ کر لیجئے گا، اور اس سے آپ بہت سی چیزوں کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آج مثال کے طور پر بہت سی بدعات و خرافات بھی اسی بنا پر جڑ پکڑ چکی ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں فلاں مقام پر کیا خامی ہے، سورہ یاسین پڑھنے میں کیا خامی ہے۔ بھائی یاسین پڑھنے میں خامی نہیں ہے، اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے، اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی طرح اسی موقع پر اسی وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، صحابہ کرام کیے ہوتے، سر آنکھوں پر ہیں، ہم بھی کرتے، آپ کو بھی کرنے کا حکم دیتے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو یہ نمونہ بتا دیا ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، خوشی کا موقع ہو، غمی کا ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ضرور دیکھیے گا۔ آئیے 12ویں فضیلت یہ ہے اس امت کی، اللہ اکبر، اس امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، وہ گروہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، نقصان مخالفت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہاں تک آپ نے پیشین گوئی فرمائی کہ وہ وقت قریب ہے کہ دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھے ہوا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں وہ وقت آج آ چکا ہے، وہ وقت آج۔ دیکھیے دین والوں کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمان بدنام کرتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم غیر مسلموں کو ہم برا بھلا کہیں۔ چلیے
13ویں فضیلت یہ ہے، اس امت کی عمر سب سے کم ہے لیکن ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی دے رکھا ہے، ثواب اللہ نے کافی دیا ہوا ہے۔ اس امت کی اوسط عمر کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال، 60 سے 70 سال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب آپ مجھے بتائیے، پہلے امتوں کی عمر اور انبیاء کی عمر ہزار سال تک ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ مواقع عطا فرمائے، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر، اللہ اکبر، 10 ذی الحجہ سال کے افضل ایام ہیں۔ اس طرح کی فضیلتیں آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ وہ 1000 مہینے کام کرتے، 1000 سال کام کرتے، اللہ نے ایک رات میں ہی آپ کو عطا کر دیا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ جمعہ کا دن ہفتے کا بہتر دن ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی لیے اس میں بہت سے اعمال کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس امت کی عمر ہے سب سے کم لیکن مقام و مرتبہ اور ثواب میں تمام امتوں سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اس بات کو بھی مد نظر رکھیے گا کہ اس امت کے پاس توحید کی برکت ایسی ہے، اللہ اکبر، اگر آپ توحید بچا کر لے جائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، بشرطے کہ دیوالیہ نہ نکلے۔ اگر دیوالیہ نکل گیا تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے کسی کام کے لائق نہیں رہیں گے۔ بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث بطاقہ کے نام سے مشہور ہے، بس میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس 99 رجسٹر تھے گناہوں کے۔ کتنے رجسٹر؟ اچھا، کون سا رجسٹر جو شیخ عبد المجید صاحب لے کے گھومتے ہیں مکتبہ گفیلی میں؟ نہیں، حد نکاح، جہاں تک آپ کی نکاح جائے گی، اللہ اکبر، 99 گناہوں کے رجسٹر۔ اور اللہ رب العالمین ڈسکشن کرے گا، کیا میرے لکھنے والوں نے کوئی کمی کی ہے، کوئی زیادتی کی ہے، کوئی اور معاملہ بھی ہے، کوئی اور نیکی بھی ہے، تفصیل حدیث کے اندر۔ آخر میں بندہ سوچے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ، ایسا نہ ہو کہ سو کر کے آپ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر لیجیے اس درس میں۔ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد ایک کارڈ نکالا جائے گا، ایک پرزہ نکالا جائے گا۔ کیا نکالا جائے گا؟ پرزہ نکالا جائے گا، جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ توحید کی برکت دیکھیے، ایک پلڑے میں 99 رجسٹر جو حد نگاہ تھے گناہوں کے، دوسرے پلڑے میں توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دونوں کو رکھا گیا۔ لا الہ الا اللہ والا پلڑا کیا ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ توحید کی برکت دیکھیے، بس شرک نہ کیجیے، اپنے انواع و اقسام کے اعتبار سے شرک نہ کیجیے۔ اور اس طرح کی اور بھی احادیث ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے حدیث قدسی کے اندر، بندے آسمان بھر کر گناہ لے آؤ، آسمان تک گناہ لے آؤ، لیکن اگر تم توحید لے کر کے آؤ گے، شرک کر کے میرے ساتھ نہیں آؤ گے، تو ہم اللہ اکبر زمین بھر کر کے ہم مغفرت لے کر کے آئیں گے۔ غور کر رہے ہیں کتنی بڑی فضیلت ہے، جب اتنا اہم موضوع ہے توحید کا، سب سے زیادہ سیکھیے اور بچنے کی کوشش کیجیے، اور سب سے زیادہ خطرہ اسی پر ہے، سب سے زیادہ خطرہ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جو امام التوحید ہیں، ان کو کون نہیں جانتا ہے، وہ شرک سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اپنے اوپر خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ ابراہیم تیمی فرماتے ہیں، جب ابراہیم علیہ السلام مأمون نہیں تھے، ان کے بعد کون مأمون ہو سکتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ لہذا سب سے زیادہ علم حاصل کیجیے کس کا؟ توحید کا۔ آج نمازوں کی دعوت بہت دی جا رہی ہے، مختلف گروہوں کے لوگ دے رہے ہیں، روز حج کی دعوت دے رہے ہیں، ذکر الہی، تلاوت قرآن، سب کی دعوت چل رہی ہے۔ اگر نہیں چل رہی ہے تو بس رب کا جو حق ہے خالص بندوں پر، اس کی دعوت نہیں چل رہی ہے۔ اور جعلیات کا مقصد یہی ہے، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جتنے بھی اسلامک سینٹر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جہنم سے معمون ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، اسی لیے بار بار آپ کے سامنے توحید کا، شرک کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ بھلا بتائیے آپ کے عزت کرنے والے وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے سب گناہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن بس توحید کا دیوالیہ نکال کے مت آنا۔ لہٰذا آپ سے میں گزارش کروں گا، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، آپ بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں، کہ سب سے زیادہ توحید اور شرک کا علم حاصل کیجیے گا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس شر سے محفوظ کرے۔ 16ویں فضیلت یہ ہے اس امت کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے افراد کو زمین کا گواہ قرار دیا ہے۔
کیا قرار دیا ہے؟ زمین کا گواہ قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ کو لے کر لوگ گزرے، لوگوں نے تعریف کی، آپ نے فرمایا وجبت وجبت، واجب ہو گیا واجب ہو گیا۔ پھر ایک جنازہ اور گزرا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اس کی برائی بیان کر دی، آپ نے فرمایا واجب ہے واجب ہے۔ عمر فاروق نے سوال ہی کر دیا، ہمارے اور آپ کی طرف تھے نہیں، چلو دنیا کا معاملہ ہو تو جھٹ سے سوال، اور دین کی بات بعد میں معلوم کر لیں کہ بعد میں شیطان نے بلا دیا۔ عمر فاروق نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنازہ گزرا تو آپ نے وجبت وجبت کہا، پھر دوسرا جنازہ گزرا پھر بھی وجبت وجبت کہا کہ ہاں پہلا جنازہ جو گزرا تھا تم لوگوں نے تعریف کی تھی کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا۔ جب دوسرا جنازہ گزرا تم لوگوں نے کہا وجبت وجبت، واجب ہے، تم لوگوں نے برائی کی تھی تو اللہ نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ اللہ کے گواہ ہو زمین میں، اللہ کے گواہ ہو زمین میں، اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ اس سے کیا واضح ہوا؟ اس امت کی ایک خاص فضیلت ہے کہ یہ لوگ اللہ کے گواہ ہیں اس امت کے اندر، اور اس امت کی بہت ساری خوبیاں اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے ان کے جسم پر کچھ ایسی علامتیں ہوں گی، اللہ اکبر، کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علامتوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں، انتم اصحابی، تم لوگ میرے صحابہ ہو، تم لوگ میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہم سب لوگ ان میں سے۔ میرے بھائی کون ہیں؟ جو ہمارے بعد آئیں گے، مجھے بغیر دیکھے ہوئے ایمان قبول کریں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئیں گے بعد میں تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ آئیں گے بعد میں تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے افراد جب آئیں گے تو اعضاء وضو سے ان کے چہرے وغیرہ چمک رہے ہوں گے، جس بنا پر میں ان کو پہچان لوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں اپنے حوض کوثر سے دیگر امتوں کے لوگوں کو بھگاتا ہوں گا، جس طرح اونٹ والے اپنے حوض سے دوسرے لوگوں کے اونٹوں کو بھگا رہے ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے افراد کو میں پہچان لوں گا، چونکہ اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، اور اس بنا پر میں ان کی شناخت کر لوں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور فضیلت ہے اس امت کی کہ یہ امت گواہی دے گی تمام انبیاء پر اور ساتھ ساتھ دیگر امتوں پر۔ اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام اور ان کی امت آئے گی، اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آپ نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا کہ نہیں دیا؟ وہ فرمائیں گے دے دیا۔ ظاہر سی بات قرآن میں موجود ہے، 950 سال کام کرتے رہے۔ قوم سے پوچھا جائے گا ہاں جی نوح آئے تھے تبلیغ کی، کہاں آئے تھے ہمارے پاس؟ کیا کہیں گے؟ کہاں آئے تھے ہمارے پاس؟ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ رب العالمین فرمائے گا نوح علیہ السلام سے کہ کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو کہیں گے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں، بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہم سب ان کے موافقت میں گواہی دیں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کی امت کو وسط امت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ساری امتوں پر ہم لوگ گواہی دیں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں پر گواہی دیں گے۔ اس طرح سے جو ہے اگر آپ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہیں تو ان میں سے ایک اور فضیلت لے لیجئے، جمعہ کا دن اللہ نے جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ اس امت کی فضیلت پر دال ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کی فضیلت کے لیے وہ حدیث بھی مد نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک مجدد کو پیدا کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا، دین کی
شرک کو الگ کرے گا، بدعتوں کو الگ کرے گا، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ بتائے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ بھی ایسا فریضہ انجام دے رہے ہیں. لیکن ہر صدی کے شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کو پیدا فرماتا ہے جو انشاءاللہ توحید کو الگ کرتے ہیں، شرک کو الگ کرتے ہیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ بھی اس امت کی خوبی میں سے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اول میں اور آخر سب میں بھلائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کی مثال جانتے ہو؟ بارش کی مثال ہے. بارش ابتدائی مرحلے میں اس کے اندر بھی بھلائی ہے، برکت ہے، اور جو بعد میں بارش کا حصہ آتا ہے اس کے اندر بھی بھلائی ہے. اور اس طریقے سے اور بھی فضیلتیں ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہتا. ان میں سے ایک فضیلت اور لے لیجئے کہ ہمارے توبہ کرنے کے طریقے میں اور دیگر امتوں کے توبہ کرنے کے طریقے میں فرق ہے. بسا اوقات دیگر امتوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے توبہ میں کہ جان کو قتل کرنا ہوتا تھا، جان کو، جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں. لیکن اس امت میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی ہے. گناہ کیجئے، گناہ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیجئے، معافی مانگیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بلکہ بندے کی توبے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، جس کی تفصیل کئی ایک حدیث کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے اس امت کی فضیلت کے لیے یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے اس امت کو جرائم کے اندر، قتل کے اندر 3 آپشن میں سے کوئی ایک آپشن دیا ہے. ایک تو یہ ہے یا تو قصاص لے لیجئے، کسی نے کسی کو بھول سے قتل کر دیا، قصاص لے لیجئے، یا نہیں تو دیت پر راضی ہو جائیے، اور نہیں تو پھر معاف کر دیجئے. یہ ہمیں 3 طریقے ملے ہیں. اور اس امت کے علاوہ یہودیوں کو صرف یہ آپشن ملا تھا کہ آپ قصاص لے سکتے ہیں. کیا لے سکتے ہیں؟ قصاص لے سکتے ہیں. نصارہ کو اللہ نے ایک ہی راستہ دیا تھا کہ معاف کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ معاف کرنا ہوگا. یہ اس امت کی فضیلت ہے. 3 چیزوں میں سے کوئی ایک پر راضی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اسی طرح اس امت کی ایک اور فضیلت ہے کہ ہمارے لیے صبح میں برکت رکھی گئی ہے. صبح میں برکت رکھی گئی ہے، اور اسی لیے اس سے سب سے زیادہ فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ جو نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں اور صبح سویرے سے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو صبح سے لے کر دوپہر تک سوتے ہیں، اور جب برکتوں کا وقت کم ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے صبح سویرے برکت حاصل کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورها، میری امت کے لیے صبح میں برکت رکھی گئی ہے. کب برکت رکھی گئی ہے؟ صبح میں برکت رکھی گئی ہے. اسی طریقے سے اس امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے، دیگر امت کے لیے حلال نہیں تھی. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس امت سے بہت سے بوجھ کو اٹھا دیا ہے جو دیگر امتوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لاگو کیا ہوا تھا، نافذ کیا ہوا تھا. آپ وہ آیت بار بار پڑھتے ہیں نماز کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. یہ بھی ایک فضیلت ہے اس امت کی. اے اللہ ہمیں بھول چوک پر، غلطیوں پر مواخذہ نہ کرنا. اور اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے بندے، تم نے جیسے دعا کی میں نے ویسے قبول کیے. آگے کیجئے ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم پر بوجھ نہ دے جس طرح پچھلی امتوں پر بوجھ تھے. تو اللہ نے کہا میں نے قبول کیا. پھر آپ نے کہا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جس کی طاقت نہیں ہے اے اللہ یہ بھی ہم سے دور کر دے. اللہ نے کہا بندے میں نے قبول کیا. اب پچھلی امتوں پر کیسے کیسے بوجھ تھے آپ کو چند مثالیں دے رہا ہوں. ان میں سے ایک دیکھ لیجئے، بنو اسرائیل کو پیشاب جب کپڑے میں لگ جاتا تھا تو قینچی کی طرح سے ان کے پاس ایک اوزار، ایک سامان ہوتا تھا جس سے وہ کپڑے کو کاٹتے تھے. اب آپ بتائیے آپ کے لیے کتنی بڑی آسانی ہے. پانی سے دھو لیجئے، اللہ رب العالمین نے اس کی صفائی کروا دی. وہاں کپڑا کاٹا جا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف پانی لگا کر اس کو صاف کر لے رہے ہیں. بتائیے بوجھ والی بات ہے کہ نہیں؟ اگر پورے کپڑے میں لگ جائے پورے کپڑے کو کاٹنا ہوتا، اگر درمیان میں لگ جائے درمیان سے کٹ گیا تو وہ کپڑا کس کام کا باقی بچا. اسی لیے ایک خوبی یہ بھی ہے اس امت کی. اسی طریقے سے حائضہ عورت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب ان کی عورتیں بنی اسرائیل وغیرہ کی عورتیں، یہود کی عورتیں حائضہ ہو جاتی، کھانا پینا بستر پیالہ سب کچھ الگ کر دیتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کتنی آسانی کی ہے. کھاؤ پیو سب کچھ ساتھ میں کرو، بس ہم بستری سے دور رہنا.
آسانی کی بات ہے کہ نہیں آسانی کی بات؟ تیسری بات یاد رکھ لیجئے، بنی اسرائیل میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں دیت اور معافی کا معاملہ نہیں تھا، یہود کے اندر قصاص کا معاملہ تھا۔ چوتھی بات، جب کوئی گناہ کرتا جب کوئی ان میں سے گناہ کرتا، اللہ اکبر، دروازے پر لکھا جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے فلاں یہ گناہ کیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے روزے میں کھانا اور پینا وغیرہ، اللہ رب العالمین نے اگر کوئی بھول چوک ہم سے ہو گئی، کھا پی لیا، اللہ نے کوئی مواخذہ کیا ہے؟ بشرطے کہ جان بوجھ کر نہ کیا جائے، لیکن ان کے لیے مواخذہ ہوتا تھا۔ یہ ساری باتیں تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں اور بھی فضیلتیں ہیں، میں ان تفاصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اتنی زیادہ فضیلت آپ کو حاصل ہوئی کس بنا پر؟ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو نبی کی ذمہ داری تھی وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو کیا ڈیوٹی دی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول تھے، اس بنا پر ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ناحیہ بھی تو تھا، آپ آخری نبی اور رسول تھے، جب وہ دنیا سے چلے گئے ان کی ساری ذمہ داری کس پر آ گئی؟ ہم پر اور آپ پر آ گئی۔ یہ ذمہ داری ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنتم خیر امہ کے اندر بیان فرمایا، تأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے روکتے ہو، یہ ذمہ داری آپ کی ہے۔ لہٰذا شرک ہو، بدعت ہو، لوگ برائی کر رہے ہوں، زناکاری ہو، گانا بجانا ہو، اس طرح جتنی بھی برائیاں ہو، محبت و اخلاق سے ایک جملہ تو کہہ سکتے ہیں، بھیا ایسا نہ کرو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لوگ اچھے کام نہیں کر رہے ہوں، محبت سے، اخلاق سے، نرمی سے کہہ دیجئے، بھیا یہ چیز اسلام میں نہیں ہے، آپ ایسا کام کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ نرمی سے آپ دعوتی کام کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو دکھا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں توحید سمیت، ہم اور آپ اس کو بجا لائیں، دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ واللہ یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، آپ لوگ بھی آنکھ کھول کر دیکھیے، پوری دنیا میں اگر مسلمان ذلیل و خوار ہے، مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، دوسری کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس امت کے اندر شرک اور کفر اور نفاق اور بدعات و خرافات تھوک کے بھاؤ سے۔ شرک، اللہ اوپر، میں آپ کو کیا مثال دوں؟ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ قبروں مزاروں پر جو ہو رہا وہ شرک ہے، کہہ دیتے ہیں نا، میں کہتا ہوں شرک کی ایک حالت ہے، وہ شرک کی 99 باقی ہے، 99 جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر اگر یہ کہے اے اللہ کے نبی رحم کیجیے، اے اللہ کے نبی مدد کیجیے، کیا سورہ فاتحہ کے خلاف نہیں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو فاتحہ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیجیے، یہاں کہہ رہے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور باہر جا کے کہتے ہیں یا غوث المدد۔ نہیں، اس کے شرک ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ شرک کی جڑ کیا ہے؟ کہ جو لوگ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں دنیا سے گزر گئے، دنیا سے گزرنے کے بعد جو قبر میں ان کی زندگی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی ہے یا برزخی زندگی ہے؟ اگر دنیاوی زندگی کہتے ہیں، قرآن و سنت کی مخالفت ہے، اور یہیں سے شرک کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، شرک کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا برزخی زندگی ہے جس کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو انشاءاللہ شرک کی جڑ یہیں سے ختم ہو گئی۔ شرک کی جڑ اب یہ عمارت بنے گی نہیں اوپر سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے شہداء کے بارے میں کیا کہا؟ احیاء عند ربہم، احیاء عند ربہم، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے کیوں کھول کر رکھ رہا ہوں؟ یہیں سے شرک کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ لہذا برزخی زندگی کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اگر ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ لیں گے، پھر کوئی کہے گا کہ مردے سنتے ہیں، یہیں سے جڑ ختم ہے۔ کیوں؟ وہ کون سا مردہ ہوگا جو سنے گا؟ اگر سن لے مردہ تو مردہ ہی نہ کہو، پھر تو وہ تو زندہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو سنا دے، اللہ جس کو سنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن عام قاعدہ شریعت کا کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں، وہ ان کی پکار سے بھی غافل۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سب میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ نمونے دے رہا ہوں آپ کو کہ اس امت میں برائیوں کی، فحاشیوں کی، شرک اور بدعات کی وجہ کیا ہے؟ یہی سب چیزیں جو پنپ رہی ہیں، اور اس کے بعد لوگ اپنا تعلق اللہ سے ختم کر لیتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، جبکہ اسلام کے منشا کے خلاف، اسلام کے، آپ کو معلوم ہے سیرت آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس اسلام کا جو تعارف کرایا تھا، اسلام کا جو انٹروڈکشن کرایا تھا، کیا کرایا تھا؟ جب لوگوں نے سوال کیا، بادشاہوں نے سوال کیا کہ تمہارے نبی کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو کیا کہا تھا؟ بندوں کی عبادت سے نکال کر رب کی عبادت پر لگاتے ہیں۔ اور آج معاملہ کیا ہو گیا؟ ہمیں بھی رب کی عبادت سے ہٹا کر بندوں کی عبادت پر لگایا جا رہا ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف۔ لہذا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آخر میں 2 حدیث پیش کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہماری ذلت و خواری کی وجہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک حدیث تو وہ یاد رکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں پر ٹوٹ ٹوٹ کر حملہ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بھوکے لوگ دسترخوان پر، دیکھیے نا، کہیں پہ دعوت ہو، 150 کا مجمع ہو، کہا جائے گا کھانا لگ گیا، دیکھیے کس تیزی سے لوگ بھاگتے ہیں، ہاں؟ تو صحابہ کو ڈاؤٹ ہوا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہاں؟ پوچھ دیا کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے سیلاب کے پانی پر خش و خاشاک تیر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کہا بات کیا ہوگی؟ کہا تمہارے اندر ایک ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی جس کو آپ نے وہن سے تعبیر کیا ہے۔ اور صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیماری جو ایڈس سے زیادہ خطرناک نظر آ رہی ہے وہ کون سی بیماری ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا سے محبت کرو گے، دانت سے پکڑو گے دنیا کو، وہ تحبون المال حبا جما، دانت سے پکڑو گے، اور موت کو ناپسند کرو گے۔ گویا کہ جو دین کا فریضہ تھا اللہ کی راہ میں قلم سے، منہ سے، علم سے، اور یہاں تک کہ ہتھیار سے جو جہاد ہونا چاہیے تھا، وہ سب تم لوگ کم کر دو گے، بلکہ بند کر دو گے۔ دنیا داری میں جو داخل ہو گیا وہ کیا کرے گا اللہ کے لیے؟ دین کی خدمت کیا کرے گا؟ ایک حدیث تو یہ ہے، زوال کے اسباب اور اس کا علاج بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ سودی کاروبار شروع کر دو گے، سودی کاروبار، سودی لین دین، اور ہم لوگوں نے شروع کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا کہ باقی ہے ابھی تک؟ اچھے اچھے مسلمان نمازی پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن معاملہ کرنے جائیے تو سود پر معاملہ کرتا ہے، سبحان اللہ، اور سود کا نام بدل کر کھا رہا ہے۔ یہ دوسری بیماری ہے، سود کا نام بدل کر، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں منافع ہے، کیا کہہ دیتے ہیں؟ منافع ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ہے، سیدھے سادھے مسلمانوں کو انٹرسٹ کا معنی کیا ہے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حلال کمائی ہے۔ کیا ہے؟ حلال کمائی۔ اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ سودی کاروبار کرنا شروع کر دو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، گائے کی دم کو پکڑ لو گے، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی کرنے پر راضی ہو جاؤ گے۔ مقصود ہے کہ دنیا داری میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ گے، جیسے آج ہماری حالت ہے، جیسے آج ہماری حالت۔ دیکھ لیجئے دنیا کے معاملے میں ہماری پوزیشن کیا ہے، دین کے معاملے میں پوزیشن کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں ہے کہ نہیں سامنے میں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد جب تمہاری یہ حالت ہو جائے گی، سودی کاروبار بھی ہے، دنیا داری میں داخل ہو گئے، یہودیوں والا طریقہ داخل ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ تم پر ذلت و خواری کو مسلط کر دے گا۔ ذلت و خواری کو بولیے، آواز پیچھے نہیں پہنچ رہی ہے، مسلط کر دے گا۔ لا ينزعه عنکم، تم سے ہٹائے گا نہیں، ذلت و خواری ہٹنے والی نہیں ہے۔ حتی تراجعوا دینکم، یہاں تک کہ تم لوگ دین کا مراجعہ نہ کرو، دین کی طرف نہ پلٹو گے، تم دین کی طرف نہیں پلٹو گے، اللہ ذلت کو ہٹائے گا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی احادیث میں نے آپ کے سامنے چند ایک رکھ دی ہیں تاکہ
عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ ہم نے کہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور سب کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ ہر آدمی عقل مند ہے، کوئی دنیا میں اب بے وقوف موجود نہیں ہے، لہذا ہر آدمی کو چاہیے ان دلائل کو مد نظر رکھے، اپنا مقام و مرتبہ غور کرے، اپنی حالت پر غور کرے، اور اپنی حالت میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم تمام لوگوں سے ذلت و خواری کو دور فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلند فرما، رب العالمین ہماری خامی کو معاف فرما، رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام کو قائم رکھ، جب دنیا سے رخصت کر ایمان پر، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔